فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اللہ فرماندے نے میں انہوں کدی بھی قبول نہیں کراں گا دنیا دے اندر آخرت دے اندر. او بندہ گمراہ ہے، او بندہ ذلیل ہے، اس بندے دی زندگی دے اندر برکت نہیں ہو سکتی، او دے گھر دے اندر کاروبار دے اندر برکت نہیں ہو سکتی. کھاندا رہے گا، پیندا رہے گا، اولاد ہوندی رہے گی، رزق ملتا رہے گا، لیکن میں اللہ واں، میں رب واں، میں تے کافراں نو بھی دے رہا واں روٹی دینا، تے میں اللہ دے ذمے میں. کافراں نو بھی اللہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر مسلمان ہے تے نبی پاک دا نافرمان ہے، مسلمان بھی ہے تے نبی پاک دا نافرمان بھی ہے. ہوندے نا مسلمان نبی پاک دے نافرمان ہوندے نا. یہ انہاں واسطے میرا موضوع ہے جڑے اپنی مرضیاں کردے نے نا، آندے نے کوئی گل نہیں ٹھیک ہے، اسی اتو منیا نبی پاک نو دلوں نہیں منیا، اتو منیا. آندے نہیں ہیں، کوئی آندہ نہیں ہے، آندہ کوئی نہیں ہے، اتو منن دی گل آندہ کوئی نہیں، لیکن کردار تے کریکٹر تے عمل دستا ہے کہ انہیں دلوں نہیں منیا. جنہ نبی پاک نو دلوں منیا ہے انہاں زندگی دے اندر کدی اپنی مرضیاں نہیں کیتیاں. جنہ ٹھڈو منیا ہے انہاں اپنی مرضیاں. گل سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ نے ایویں نہیں ایڈی وڈی قسم اٹھا دیتی قرآن دے اندر. لوگ آندے نے تسی وہابی ہو، اہل حدیث ہو، تسی نواں فرقہ ہو، نویں جماعت ہو. میں آنا تانوں اللہ دا واسطہ ہے کدی درد دل ساڈا سنو تے صحیح، غور کرو تے صحیح. اسی آندے کیاں، اسی سناندے کیاں، اسی اپنے حکے اپنی چلماں تواڈے کولوں گرم نہیں کوانا چاہندے، اسی اپنے ترے تے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروانا چاہندے. اسی تانوں اے نہیں آندے ساڈے کول آؤ، ساڈے گوڈیاں نو ہاتھ لا کے ملو، چک کے ایویں ملدے نا پیراں نو، لمے ہی پی جاندے. اسی یہ نہیں آندے، اسی تے لوگاں نو آنے سجدہ اللہ نو ہے، اللہ تو سوا کسے نو سجدہ نہیں ہے، تے اطاعت محمد الرسول اللہ دی ہے. جویں اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، ایویں میرے نبی تو سوا کوئی اطاعت دے لائق نہیں ہے. کوئی بالکل کھری تے سیدھی بات. جویں اللہ تو سوا کسے نو سجدہ جائز نہیں ہے، ایویں میرے نبی تو بغیر کسے دی فرما برداری تے اطاعت تیرے اتے لازم نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگوں ماں باپ دا بڑا مقام ہے دنیا دے اندر. اگر ماں باپ کافر بھی ہون پھر بھی ماں باپ دی گستاخی جائز نہیں. ماں باپ اگر کافر بھی ہون پھر بھی انہاں دی گستاخی تے بے ادبی جائز نہیں. لیکن اگر رسول اللہ دے مقابلے دے اندر ماں آ جاوے، باپ آ جاوے، ایک طرف اللہ دے رسول دی حدیث ہووے، دوسری طرف ماں دی گل ہووے، باپ دی بات ہووے، ماں تے باپ دی گل ٹھکرائی جا سکتی ہے، اللہ دے رسول دی گل ٹھکرائی جا سکتی. یہ حیثیت رسول اللہ. اسی آنے نا کسے نال اچھا بول پئیے تے ایک گل کرنے تیری حیثیت کی ہے، آنے اس پیرائے دے اندر کدی غور کرو کہ نبی پاک دی حیثیت کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرا ایمان ہے، حیثیت میرے نبی دیے وے 1,24,000 نبی آئے. معروف روایت دے مطابق سارے نبی رل کے بھی میرے محمد دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حیثیت ہے میرے نبی. آئیے ذرا اگلی بات تے غور فرمائیے. قرآن مجید دی اگلی آیت سورۃ احزاب آیت نمبر 36. اللہ فرماندے نے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
اللہ فرماندے نے اس آیت دے اندر سورت احزاب دی آیت نمبر 36 دے اندر میرا اللہ آندا ہے کسی مومن مرد نو تے کسی مومنہ عورت نو، اور بیبیوں تسی بھی سن لو تے بیبیوں تسی بھی سن لو، ہاں جی دونوں نو اللہ نے مخاطب کیتا، بیبیاں تے بیبے سارے سن لو، اللہ فرماندا ہے کسی مومن مرد نو تے کسی مومنہ عورت نو اجازت ہی نہیں ہے کہ جدو میرا نبی کوئی فیصلہ کر دے وے تے پھر وہ اپنی گل مننے، برادری دی گل مننے، مولویاں دی گل مننے، کیوں جی؟ رسول اللہ دے مقابلے دے اندر حیثیت جانو نا میرے نبی دی حیثیت کی ہے، حدیث تے غور فرماؤ، میرے نبی سن دے آنا، حدیثاں بھی سن دے آنا تے اج میں دائیں بائیں کتے نہیں جانا انشاءاللہ، حدیث یا قرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے، ہر گل میرے نبی دی لکھدا ہے، ہر گل میرے نبی دی لکھدا ہے، سبحان اللہ کیڑا خوش نصیب ہے۔ تو نہیں خطبہ دینا، میں دینا، ٹھیک ہے؟ ہر گل ہر بات محمد الرسول اللہ دی لکھن والا عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل نبی پاک دی لکھدا ہے۔ کچھ لوگ آکھیا یار ہر گل نہ لکھیا کر، ہر گل نبی پاک دی، کدی نبی پاک غصے چ ہوندے نے، عبداللہ آندے نے چلو ٹھیک ہے نہ لکھی۔ ایک دن میرے نبی نے ویکھیا کہ عبداللہ اگے قدم دوات لے کے لکھ رہا ہوندا ہے، لکھ نہیں رہا۔ محبوب نے پوچھیا او عبداللہ اگے قلم دوات لے کے میرے نیڑے نیڑے قریب قریب ہو کے بہنا ہے، جڑے میرے نال پیار کردے نے وہ قریب قریب ہو کے باندھے نے، جڑے میرے کو ڈردے نے وہ پیچھے ہو کے باندھے۔ ہر جمعے ویسے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ ایک جگہ مسجد دے وچ مختص کر کے بہنا منع ہے، ایک جگہ مسجد دے اندر مختص کر کے ایک جگہ مختص نہیں کرنا، کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے، جتھے جگہ مل جائے، حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ میرے نبی دے قریب نے، آپ فرماندے نے عبداللہ لکھ نہیں رہا، عبداللہ آندے نے اللہ دے نبی اگے لکھدا سی، لوگاں نے آکھیا کہ نبی علیہ السلام دی ہر گل نہ لکھیا کر، نبی پاک کدی غصے دے اندر ہوندے نے، فی الغضب والرضا، کدی میرا نبی خوشی دے اندر ہوندا ہے، تو ہر گل ہی لکھ چھڈنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او مسلمانو بتالی والےو لکھو میرے گل میری بات لکھو، طالب علم دی بات نوٹ کرو نا، حیثیت کی ہے میرے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی نہیں مندے دنیا دیاں سرکاراں، ساڈی ہکو سرکار ہے محمد الرسول اللہ، ہور کسے تے ساڈی نظر ہی نہیں ٹکدی، ساڈا دل ہی نہیں ٹکدا، اس ایک سرکار نو منن تو بعد دنیا دیاں ساریاں سرکاراں ساڈیاں نظراں دے اندر زیرو ہو گئیاں نے۔ ہماری وفا دیکھو اور اپنی جفا دیکھو، پھر بھی سانو آندے نے اے بھابی نے، سرکاراں بہتیاں آپ بنائیاں نے، ساڈی تے اور سرکار ہی کوئی نہیں۔ اتنے پاکستان اٹ پٹو تو 100 سرکاراں نکل دیا۔ اج کل ایک سرکار آئی سوٹے شاہ، میرے کو میں پورا ایک چیپٹر ایک بنایا ہوا میرے کو پورا، ایک ٹافیاں دی سرکار آئی، وہ زندہ بیٹھا، لوگ جناب چھابے بھر بھر ٹافیاں دے سٹتے ہیں، پتہ نہیں خبر ہے انہیں کوئی دکان بنائی، کوئی سیل مین رکھے نے انہیں، میں لگتا دنیا ٹافی بندہ کھا کھا کے مر جانا، انہیں بھی پتہ میں تو بیڑا غرق ہو جانا، بہتیاں ٹافیاں تو نیانا کھاوے تو پلے کھ نہیں رہنا ہے جی۔ وہ ٹافی والی سرکار ہے، ایک سکٹا والی سرکار، اگلے دن ایک آئی سرکار لترا والی پولے والی سرکار۔ اللہ دی پناہ ایکو ہی سرکار ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی آندے نے عبداللہ کیڑی گل کر رہے ہیں، غور کرنا، میں حیثیت دسنا چاہنا، جتھے تک میری آواز جا رہی ہے ہر سنی وہابی اندر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرا پیغام جانا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ عبداللہ تینو جنہ روکیا انہاں دی غلطی ہے، میں اللہ دا نبی ہاں، محمد ہاں، میں پاویں غصے دے اندر ہواں پاویں میں خوشی دے اندر ہواں، اللہ نے میری زبان تے حق جاری کر دیتا ہے، کدی بھی میری زبان تو اللہ نے غلط بات نکلنی نہیں دیتی۔
کدی میری زبان تو اللہ نے غلط بات ساڈی او سرکار ہے اسی او سرکار نو مننے آ مدینے والی سرکار ایتھے ایویں تے سلام آندے نے مدینے دے کدواں نو سلام تے مدینے دے ٹنڈیاں نو سلام تے مدینے دی جلیبیاں نو سلام تے مدینہ مدینہ تے المدینہ صرف نالیاں گل نہیں بڑھنی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مدینے والی سرکار دی گل مننا گے تے گل بنے گی صرف محبت کرن دے نال گل بننی ایک واقعہ سنا دیں نبی پاک دا چاچا ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء یہ پتہ ہے کیویں مسلمان ہوئے نے امیر حمزہ پتہ ہے کیویں مسلمان ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام نو ایک کافر نے پتھر ماریا تے زخمی کر دیتا ہے نبی پاک دا خون بہ رہے ہیں امیر حمزہ دی لونڈی آئیے نوکرانی آئیے آندھی او سردار امیر حمزہ تسی سردار تے چودھری ہو تواڈے یتیم بھتیجے نو کافر نے مار کے زخمی کر دیتا ہے تواڈی چودراہٹ کیڑے کم دی ہے تسی چودے ہو یتیم نو ماراں پہ رہی حضرت امیر حمزہ پوچھ دینے آندے نے کون ہے کس بدبخت نے میرے بھتیجے تے ہاتھ اٹھایا دس تے صحیح نا جلدی دے نال جاندے نے امیر حمزہ جا کے اوویں اس کافر نو پتھر مار کے زخمی کر کے واپس میرے نبی دے کول آندے نے آ کے آندے نے او میرے بھتیجے بھاویں میں کافر ہاں پر تو میرا بھتیجا تے ہے نا میرے مرحوم بھائی عبداللہ دا پتر ہے میرا خون ہے مینوں درد ہویا ہے خوش ہو جا میں زندہ واں جیڑا تیرے وال انگلی بھی کرے گا میں اودی انگلی کٹ دیواں گا خوش ہو جا سبحان اللہ او بیتالی والے او گل غور دے نال سننا میرے محمد نے فرمایا میرے چاچا میں دنیا تے اپنے بدلے لین واسطے نہیں آیا مینوں کوئی خوشی نہیں میں دنیا تے اپنے بدلے لین نہیں آیا مینوں کوئی خوشی نہیں چاچا دے دس پھر میرے بھتیجے تو خوش کیویں ہونا ہے میرے نبی آندے نے میرا کلمہ پڑھ لے اللہ دی توحید نو من لے میں خوش ہو جاواں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت نو تے جانو لوگو کی جانے اس نے میرے نبی دی حیثیت نو جنوں اسی منع کریے کہ میرے ویر ہے کم حدیث تو ثابت نہیں ہے تے اگوں جواب دیندا ہے مولوی جی جے کر لئیے تے حرج کیے اگوں یہ جواب ملدا ہے جے اسی کر لئیے تے حرج کیے اے حرج تو میرے نبی دی حیثیت نو نہیں پہچانیا جے تو میرے سونے نبی دی حیثیت نو پہچان لویا کدی تیری زبان تو ایک گل نہ نکل دی کہ حرج کیے اساں تے کلمہ پڑھے ہیں ساڑیاں مرضیاں ختم ہو گئیاں نے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں لتا مولویہ نہیں کریں دیاں لتا پیچھے کر کے بھی جڑے کاوڑے ہوندے نا مولوی نال لتا مولویہ کر کے مار فلا وربک لا یؤمنون حیثیت کی ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ساڈا یقین ہے اللہ دی قسم ہے اسی جو فیصلہ بھی کیتا ہے سوچ کے کیتا ہے اسا اپنی مرضی نہیں کرنی وضو ہوے نماز ہوے روزہ ہوے حج ہوے زکات ہوے ہاں سن لو ہن تہاڈی واری آن لگی تسی خوش ہوندے جدوں دویاں دی کنا چھکی ہے نا تسی خوش ہوندے ہو دویاں دی اللہ دی جدو اپنی گل آوے نا پھر سارے سیٹ سٹ جانے جدو اپنی گل آوے اپنی گل بھی کریے نا گھاٹے دا سودا نہیں میرے نبی دی گل مننا نفع ہی نفع ہے کیوں جی گھاٹا ہے کوئی نبی دی گل امام الانبیاء دی حیثیت کی ہے اللہ نے بھیجی ہے اس واسطے سونے نبی نو قرآن کی آخد ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اللہ فرماندا ہے میں جیڑا بھی رسول بھیجے ہیں اس واسطے بھیجے ہیں کہ اللہ دے حکم نال اس رسول دی گل مننی جائے جے رسول دی گل نہیں مننی تے دا مطلب ہے رسول نو منیا نبی پاک دا زمانہ ہے
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے ایک بچہ پیدا ہویا ہے تے بچے دے ختنے کران دا ویلا آیا ہے، برادری نو دعوت دیتی گئی ہے۔ اج بھی ہوندا ہے نا، سانو دعوتاں ملدیاں، اب بچے دے ختنے ہوندے ہیں، کیڑی بے شرمی دی گل ہے۔ بچے دا ختنہ ہو رہا ہے، ساری برادری اکٹھی کی، کوئی گل سمجھ آندی؟ کر دینا کٹھیاں برادریاں، کیوں جی ہوندی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندے نے نبی پاک دے دور دے اندر ان نہیں ہوندا سی، باویں کوئی ناراض ہوندا ہے ہو جاوے، بچے دے ختنے دی دعوت آوے قبول نہیں کرنی۔ ویسے کوئی آکھے دال مسراں دی پڑھائی ہے، دال مسور، آ جا روٹی کھا لے، خوش ہو کے چلے جا، کیوں جی ہوندا ہے نا؟ اینویں کدی کوئی ختم دیوایا نا، دال مسور تے دال ماش ملا کے دیو پکا کے، ہاں جی کلو ہویا دال تے 50 جگ پانی دے تے گھوٹ کے جگ وچ پا کے سارے برادری نو جگاں دے وچ پا کے پوائی ہویا، وچ جمال گوٹا پایا ہوئے، ہاں جی تے گڈی تے بٹھا دو تے بریک نہ لاؤ گے۔ اللہ دی پناہ، ختنے دی دعوت آئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندے نے ختنے دی دعوت کرنا سنت نہیں ہے، نبی پاک دے دور دے اندر سی کم نہیں کردے سی، لہذا تیری دعوت قبول نہیں۔ اینج منو میرے نبی نو جویں اللہ منانا چاہندا ہے۔ اللہ کیویں منانا چاہندا ہے؟ اپنیاں مرضیاں ختم تے سونے نبی دیاں ہر مرضیاں سینے نال لا، یہ حیثیت ہے میرے نبی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے صحابہ میرے او نے میرے نبی دے صحابہ او نے جنہاں نو میرے نبی علیہ السلام دی حیثیت دا پتہ چلے جدوں ہی او نبی پاک دی کوئی گل سن دے سی آندے سی ان یقولو سمعنا و اطعنا، اساں سن لیا تے اساں من لیا۔ انہیں حیثیت نہیں پہچانی نبی پاک دی جڑا اپنیاں مرضیاں کردا ہے، بھاویں خوشی ہوئے غمی ہوئے کچھ بھی ہوئے، اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت نہیں کرنی۔ آندے نے برکت نہیں مولوی جی دعا کرو، دعاواں کراندے نے، ہر بندے دی اللہ سندا ہے۔ اپنا کردار ایسا بناؤ کہ جڑی تسی دعا کرو اللہ تھوڑی دعا رد نہ کرے۔ اللہ کسے دی دعا بھی رد نہیں کردا، ایک گارنٹی میرے نبی نے دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاواں رد تاں ہوندیاں نے تسی اللہ اور دے رسول دی مخالفت کردے ہو، بھاویں مولوی ہوئے بھاویں کوئی بھی ہوئے، مولوی بھی کردے ہیں۔ اور اس دور دے اندر تے اللہ دی پناہ جویں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو آکھیا سی، حضرت عدی بن حاتم تائی دا پتر مسلمان ہویا، نبی پاک نے فرمایا او عدی تساں اپنے مولویاں نو خدا بنائی رکھے ہیں۔ آندے اللہ دے نبی اسی اپنے مولویاں دی عبادت تے نہیں کردے سی، اسی اپنے مولویاں دی عبادت تے نہیں کردے سی۔ نبی پاک نے فرمایا باویں تسی عبادت نہیں سی کردے پھر بھی تساں اپنے مولویاں نو خدا بنائی رکھے ہیں۔ اللہ دے رسول دسو تے صحیح کیویں؟ فرمایا میرے نبی نے صرف سجدہ کرنا، جھکنا، صرف جھکنا تے سجدہ کرنا اے معنی نہیں ہے کہ خدا بنا لے۔ جنوں تواڈے مولوی حلال آندے سی تسی حلال من لیندے سی، جنوں تواڈے مولویاں نے حرام آکھیا تساں، یہ دا مطلب ہے تساں اللہ اور اس دے رسول دی گل نہیں مننی، مولویاں دی مننی۔ آج مولویاں نے بہتے نے بیڑا غرق کیتا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید سورۃ التوبہ 10واں پارہ میرا اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا، اے ایمان والےو، ان کثیرا بے شک ڈھیر سارے
ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ڈھیر سارے پیر تے مولوی احبار رہبان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، تہاڈا مال کھاندے نے مولوی تے پیر جھوٹ بول کے، جھوٹ بول کے۔ قرآن آندا ہے جھوٹ ہی گھڑے ہے نا کہ تو کول نہ کیتا تے تیرے ابے دی بخشش ہی نہیں ہونی، ہاں؟ پتہ نہیں ہے مولوی نو خواب کیوں آندے نے، جہاں ابا ہے انہوں خواب نہیں آیا، جہاں اما ہے انہوں خواب کو نہیں آیا، مولوی نو خواب آندے۔ مولوی دا ڈائریکٹ رابطہ ہے قبرستان دے اندر، قبراں دے اندر۔ مخالفت اللہ دے رسول علیہ السلام دی کرن والا برباد ہے دنیا آخرت دے اندر۔ وہ انسان ہے، بچے جن رہے ہیں، روزی مل رہی ہے اس کو، 60 سال زندگی گزار لے گا خوشی دے نال، دکھ بھی آن گے خوشیاں بھی آن گی، لیکن فیصلہ قیامت والے دن قبر دے اندر جڑا دوسرا سوال ہے نا، دوسرا من نبیوں کا، دوسرا سوال کی ہے قبر دا؟ پہلا رب دے بارے سوال ہے، دوسرا رسول اللہ دے بارے۔ کلمے دے اندر پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ۔ قبر دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی دوسرا سوال، پہلے اللہ دی توحید دے بارے اور دوسرا محمد رسول اللہ دی رسالت دے بارے۔ جی نبی پاک دی گل ہی نہیں منی، سوال دا جواب آئے گا؟ اصل دل سخت ہو گئے، گناہ کر کر کے نا دل سخت ہو گئے، یہ گلاں ساڑے دل نو لگدیاں نہیں، اسا حیثیت نہیں پہچانی۔ جنہاں نے میرے نبی علیہ السلام دی حیثیت پہچانی ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود دا نام ہے، ایک ہی آنکھ دینے اللہ نے قرآن دے اندر اس عورت تے لعنت کیتی ہے جڑی عورت اپنی خوبصورتی واسطے دانت بری کر دی ہے، نالے پلکنگ کروان دی ہے، جڑی عورت پلکنگ کروان دی ہے خوبصورتی واسطے اور دانت بری کر دی ہے، قرآن دے اندر اللہ نے اس تے لعنت کی۔ کون آخدا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آئی تھی اللہ دی پناہ، ساری برات آئی بیٹھی ہوندی تے دلہن بیوٹی پارلر ہوندی، ساری برات آئی بیٹھی، پائی لے کے باپ لے کے دلہن، بے غیرتی دا کیسا زمانہ دور ہے، اس باپ دی اس بھرا دی بھی غیرت کنویں دے اندر۔ بیوٹی پارلر والے کیمو فلاج کر کے بھیجتے ہیں، دوسرے دن فجر اٹھ کے دلہا روندا پھردا ہوندا ہے میری بڈھی کو بٹا کے لے گیا۔ مصنوعی دھوکہ ہے، دھوکہ نہیں ہے، جو اللہ نے تینوں شکل و صورت عطا فرمائی اس سے راضی ہو جا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، قرآن نے کہا ہے اللہ دی تخلیق نو تبدیل نہ کرو، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالی دی تخلیق نو تبدیل نہ کرو۔ ٹھیک ہے زیب و زینت کرنا عورت دا حق ہے، گھر دے اندر جو مرضی کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود آندے نے اللہ نے قرآن اس عورت تے لعنت کیتی ہے جو دانت بریک کر دی، جو پلکنگ کر دی خوبصورتی واسطے، اللہ دی تخلیق نو تبدیل کر دی۔ ایک عورت بیٹھی ہے دا نام ہے ام یعقوب۔ اس عورت نے آکھیا عبداللہ میں پورا قرآن پڑھیا ہے، عورت کہندی ہے ام یعقوب میں پورا قرآن پڑھیا ہے، میں نو قرآن وچ کوئی ایسی آیت نہیں ملی، پورے قرآن وچ میں نو کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس آیت کے اندر اللہ نے اس عورت تے لعنت کیتی ہوئے جڑی دانت بری کر دی اور پلکنگ کر دی۔ عورت اتنی جرت علی تے ہے سی نا، ایک گل بھی سمجھ آئی کہ نبی پاک دا زمانہ سی یا رسول اللہ دی صحابہ دا زمانہ سی، عورتاں بھی قرآن سندیاں سن، مسجد سندیاں سن، اس عورت نے سنیا تے بولی ہے نا۔ یہ تو میں اکثر کہنا کہ ہون اللہ ماشاءاللہ اعلان ہوندے نے مسیتاں دے اندر کہ عورت نو نہیں مسیتے جانا چاہیے،
ہوندے نا اعلان ہوندے نا مسیتاں دے اندر، عورت مسیتے نہ جاوے، میلے تے دربار تے عرس تے چلی جاوے، مسیتے نہ جاوے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، جہالت ختم کرنی ہے تو جمعے تے آیا کرو، اپنی عورتوں نال لے کے آیا، جتھے بھی جمعے تے جاؤ اپنی بیبیاں نو نال لے کے جایا کرو، جے بازار لے جا سکتے ہو، سوہریاں تے لے جا سکتے ہو، اور رشتہ داراں وال تے مسیتے کیوں نہیں لیا سکتے؟ اگر جہالت ختم کرنی، اگر معاشرے دے اندر بہتری لے کے آنی تے اپنی بیبیاں نو دین سمجھاؤ۔ اور بیبیو تسی تے آ جاندے ہو جمعہ پڑھ کے سر مار کے ٹر جاندے ہو، ہفتے بعد پھر تواڈے کول میں آ جانا تہاڈا دماغ چٹن واسطے۔ یعقوب آکھدی کہ عبداللہ ابن مسعود میں پورا قرآن پڑھیا ہے۔ عورت دی جرت دیکھو، اتنے تے کوئی سوال نہیں کر سکتا مولوی اگے، کیوں جی؟ اگر کوئی مولوی کو پوچھ لوے، مولوی ساڈے علاقے تاندے نے شناختی کارڈ دکھا، کئی نے ایڈا قوم دا تراہ کڈیا، جو کوئی مسئلہ پوچھ لو تو تیرا نکاح ہی ٹوٹ گیا، پوئیوں اس بچے رنڈا کر دیں، وہ ڈرتا کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ تو میں مولوی کو کوئی مسئلہ پوچھ لیتے دل کرے بھاوے میری پیچھے یاتی بوٹی کھو لوے، نہیں پوچھو فاسألوا اہل الذکر، قرآن آندا ہے پوچھو۔ جدوں تو اسی گونگے بڑے ہاں نا، مولوی سے زور ہو گئے، اپنی مرضیاں کرن والے، اے عورت ہو کے پوچھ رہی ہے عبداللہ تو نبی پاک دا صحابی ہے، لیکن تو ایڈی وڈی گل کر چھڈی، مینوں وکھا قرآن دے اندر کتھے لکھیا ہے؟ تے عبداللہ ابن مسعود آندے نے تو قرآن پڑھیا ہے؟ یعقوب آندی ہے ہاں میں قرآن پڑھ کے آئی ہاں، میں قرآن غور نال پڑھیا ہے، مینوں اے ایت نہیں ملی۔ عبداللہ ابن مسعود سبحان اللہ پڑھدے نے قرآن مجید دی آیت، آندے نے جے تو غور نال پڑھیا ہوندا تینوں ایت مل جاندی۔ قرآن مجید 27واں پارہ سورہ الحشر، او آیت جڑی میں شروع دے اندر پڑھی سی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عبداللہ ابن مسعود ایت پڑھ کے آندے نے اللہ فرماندا ہے میرا رسول جو کچھ دے لے لو، جس تو میرا رسول روک دے اس تو۔ تے نبی دی حدیث ہے، نبی پاک نے لعنت کیتی اس عورت تے جڑی عورت دانت بری کر دی ہیں یا پلکنگ کروان دی ہیں یا چہرے تے داغ چھید کے تل بنوانا داغ یا جسم دی اوپر نشان لگوانا نام لکھوانا، کئی عشق دے مرے ہوئے بازو دے اتے اپنے محبوب دا نام لکھایا ہوندا ہے، بیمار ہے عشق دے مریض بیچارے ہے جی، تیری بخشش ہو جانی وہ تو نام لکھا لیا بازو تے، ہاں جی یہ تے قرآن حدیث تو ہٹ کے جڑی محبت ہے جہنم وچ لے جائے گی، یہ بھی یاد رکھنا۔ ساریاں محبتاں اللہ واسطے نے تے اللہ جیڑی محبت اللہ اور اللہ دے رسول نال کرنی سی وہ اسی دنیا تے برباد کیتی پھر دے۔ حیثیت نبی پاک دی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت ویکھو لوگو، میرے نبی دی حدیث دی اوہی حیثیت ہے، اللہ دی قسم ہے جڑا قرآن نہ منے او بھی جنت چ نہیں جا سکدا، جڑا میرے نبی دی حدیث نہ منے او بھی جنت چ نہیں جا سکدا۔ جو مقام قرآن دا ہے اوہی مقام میرے محمد الرسول اللہ دے فرمان دا ہے۔